نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم عشر ذی الحجہ کے اندر کون کون سے اعمال کرنا چاہیے اس کو ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج اور عمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوئے ہیں، اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پس نہ تو اس نے شہوانی باتیں کی نہ کوئی اور گناہ کا کام کیا، تو ایسا لوٹے گا جیسا اس دن تھا جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سفر حج کا خرچ ہو اور ایسی سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو اس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے، ان پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے انکار کیا اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا ملت سے خارج ہے، کیونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے، اور ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑنا گویا ملت سے نکل جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر ہم پر حج فرض ہے تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر فکر پیدا فرمائے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، ان ایام میں جتنے ہو سکے، عید اور ایام تشریق کے علاوہ دنوں میں۔ ایام تشریق اور عید کا دن چھوڑ کر اب جتنے چاہے روزے ان دنوں کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ عرفے کے روزے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفے کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں، یعنی عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، دیکھتے ہو میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ عرفے کے دن جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، تو رحمت الہی کا عطا سمندر جوش میں آتا ہے
اور روحانیت کی بادیں بہاری چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع پیمانے پر بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایسا عظیم اجتماع کا دن سال میں اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عرفے کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں عرفے کے دن کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوستوں، اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تکبیر اور تحمید کو بیان کرنا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تکبیر اور تحمید کو بیان کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھروں سے نکل کر گلی کوچوں اور بازاروں میں عشر ذی الحجہ میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ گلی کوچوں اور بازاروں میں جا کر حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عشر ذی الحجہ کے اندر گلی کوچوں اور بازاروں میں جا کر تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور بلند آواز سے ان کی تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ تکبیر کے الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راستوں میں، گلی کوچوں میں، اپنے گھروں میں جیسے موقع ملے تکبیر پڑھا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ ان دنوں میں یعنی عشر ذی الحجہ میں فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، صدقہ خیرات کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے۔ صحابہ کرام ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے بہت زیادہ نیک اعمال کرتے تھے، سنت اور نوافل کا بھی خوب اہتمام کرتے، ساتھ ہی ساتھ تکبیر و تحمید کا بھی ورد کرتے تھے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ عشر ذی الحجہ میں خاص طور سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نمازوں اور دیگر نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے اندر اگر استعداد ہو تو قربانی کرے۔ اضحیہ ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کی بندگی کے طور پر انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنی باتوں کو سنا ہے، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس عشرے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان اعمال کی پابندی کرنے کی اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔